الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن وطا. سورہ اسراء کی یہ 2 آیتیں باقی ہیں تفسیر کے لیے. پہلی آیت کا شان نزول، انہی آیت کب نازل ہوئی تو اس کے بارے میں سیدنا جلال الدین سیوطی، قاضی بیضاوی، تفسیر کبیر، بہت سے مفسرین نے مختلف روایتیں بیان کی ہیں، لیکن سب کا معال اور خلاصہ نچوڑ ایک ہی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اس دعا میں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان سے ندا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو ہمیں یہ 2 خداؤں سے، 2 معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور خود 2 معبود مانتے ہیں اور 2 معبودوں کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا رحمان. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. پیارے حبیب قل، ان سے کہو، یہ آپ کی دعا پر، آپ کی ندا پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ یا اللہ یا رحمان سے مجھے یاد کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 2 معبود مان رہے ہیں یا 2 معبودوں کا اقرار کر رہے ہیں. تو ان سے فرماؤ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو. ایما تدعو، تم اس کے ناموں میں سے جس نام سے چاہو اس نام سے اس کو پکارو. فلہ الاسماء الحسنى، اس کے تو بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. اس کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی نام ہیں، سب حسنہ ہیں، سب اچھے معنی والے ہیں. حسنہ احسن کا مؤنث، عربی گرامر میں احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اسی سے مؤنث آتا ہے حسنہ، اور یہ بنا ہے حسن سے، اسی اچھے نام. اچھے نام سے مراد اچھا نام وہ نام ہے جس کا معنی اچھا ہو. تو فلہ الاسماء الحسنى، اس کے سارے نام اچھے معنی والے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی نام بے معنی نہیں، اس کا کوئی نام بے معنی نہیں ہے، اور معنی بھی ہیں تو معنی بھی ہیں اچھے، برے معنی کا کوئی نام نہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جتنے ناموں سے پکارتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ سب نام با معنی ہیں، یعنی ہر نام کا ایک معنی ہے اور معنی بھی اچھا ہے. تو بے معنی نہیں کوئی نام اور برے معنی کا کوئی نام نہیں. فلہ الاسماء الحسنى، تو اس کے اچھے اچھے نام ہیں. تو چاہے اس کو یا اللہ کہہ کے پکارو، یا رحمان کہہ کے پکارو، یا رحیم کہہ کے پکارو، یا حی کہہ کے پکارو، یا قیوم کہہ کے پکارو، یا غفار کہہ کے پکارو، یا ستار کہہ کے پکارو، یا عزیز کہہ کے پکارو، اس کے نام سب اچھے نام ہیں. حسین المعنی،
سارے کے سارے اس کے نام ہیں۔ ابھی میں ناموں کے سلسلے میں تھوڑی سی تفسیر ہے ایک ساوی، اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہم لوگ اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں یسر القرآن، اس میں نقل کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اور اس قاعدے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اسی کے حوالے سے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء طیبہ کے بارے میں کئی حدیثیں مروی ہیں، وارد ہیں، ان میں زیادہ صحیح حدیث جو ہے وہ ترمذی شریف کی ہے۔ اسی حدیث کے حوالے سے جو قاعدہ یسر القرآن ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اس میں وہ نام بیان کیے گئے، 99 نام۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں تو بعد نے فرمایا اس کے 3000 نام ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا جتنے پیغمبر ہیں اتنے اس کے نام ہیں، یعنی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور ہر پیغمبر، ہر نبی اس کے ایک نام کا پرتو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے مراد اس کے اسماء صفاتیہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، ان کمالات میں سے ہر پیغمبر، ہر نبی کو ایک نہ ایک کمال دیا ہے۔ احسان خداوند قدوس کا ہم پر، آپ پر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایسے پیغمبر کا امتی اور غلام بنایا کہ وہ اس کے تمام کمالات کے جامع ہیں۔ تو مشرکین کا رد کیا گیا کہ تم اس کو رحمان کے نام سے پکارو یا اللہ کے نام سے پکارو، بہرحال اس کے سب نام ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ اکثر اپنی دعاؤں میں رحمان کا نام لیتے ہیں، رحمان کر کے پکارتے ہیں، اور ہماری کتاب توریت میں رحمان کا بہت ذکر ہے۔ جو اصلی توریت ہے اس میں رحمان کا ذکر بہت زیادہ ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ رحمان رحمان بہت نام لیتے ہیں، ہماری توریت میں اس کا تو بہت ذکر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں۔ اچھا، علماء نے فرمایا توریت میں رحمان کا ذکر کیوں زیادہ ہے؟ توریت نازل ہوئی ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر۔ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توریت میں رحمان کا ذکر زیادہ کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام میں جلال کا غلبہ، اور رحمان میں رحیمیت ہے۔ تو اب یہ کہ ہم اس کو یا اللہ کر کے پکاریں یا رحمان کر کے پکاریں اپنی دعاؤں میں یا اپنے ذکر میں، یہ سب اس کے ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ اب رہا دعا کے سلسلے میں، تو میں نے بارہا بتایا کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو ویسے جس نام سے چاہیں ہم یاد کریں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جیسی دعا ہو ویسے ہی نام سے اس کو پکارا جائے۔ جیسے رزق کی دعا کرنا ہے، کہ کوئی آدمی رزق کی کمی کا شکار ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے یا رزاق یا رزاق یا رزاق کر کے دعا کرے۔ کوئی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے تو یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ گناہ زیادہ ہیں، اپنے گناہ معاف کرانا چاہتا ہے، یا غفار یا غفار یا غفار کر کے ہمارے گناہوں کو وہ چھپا لے، ہمارے گناہوں پر پردہ یہاں بھی چھپا لے، قیامت میں چھپا لے۔
تو یا ستارو یا ستارو یا ستارو، رحم کی ضرورت ہے، کرم کی ضرورت ہے تو یا رحمان یا کریم یا رحمان یا کریم سے اس کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے نام ہیں، ایک تو وہ نام کہ جن ناموں سے دوسرے کو موسوم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس نام سے مخلوق کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے کریم، رحیم، غفار، ستار، تو یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ہیں تو صفاتی لیکن مخلوق کے لیے ان کا استعمال درست نہیں ہے، جیسے رحمان، قیوم، تو یہ وضع کے اعتبار سے معنی تو ان کا عام ہے لیکن اس کا استعمال بلا عبد کے مخلوق کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ رہا اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ اس کا نام ذاتی نام ہے۔ آج تک مخلوق میں ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے جس نے اپنا نام یا اپنی اولاد کا نام اللہ رکھا ہو۔ اللہ رکھا ہو۔ روایت میں آیا کہ ایک شخص بڑا ظالم و جابر قسم کا گزرا، مغرور و متکبر، تو اس نے اپنا نام اللہ رکھ لیا، اس نے اپنا نام اللہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا یا کہلوانا چاہا، ایسا اس پر عذاب آیا کہ اس کے مقد یعنی پیخانے کے مقام سے جتنے اعضاء تھے اندر کے وہ سب باہر ہو گئے اور صرف ختم ہو گئے۔ صرف اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام سے موسوم کیا یا کہلوانا چاہا۔ فرعون جیسا ظالم، مغرور و متکبر بادشاہ، اس نے بھی انا ربکم الاعلی تو کہا، انا اللہ نہیں کہا۔ اس لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم جلالت۔ کیا بولتے ہیں؟ اسم جلالت۔ اللہ عز و جل کے ساتھ یہ نام خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا استعمال کسی کے لیے نہیں۔ اکثر و بیشتر علماء، صوفیہ، میں نے گزشتہ اتوار کو جو اس سورت کی آیت تھی، آیت سجدہ، اس میں عرض کیا تھا کہ صوفیہ اور علماء ربانی اس میں جلالت کے ذکر سے، یعنی لفظ اللہ، صرف کلمہ اللہ سے کانپ جاتے تھے، تھرا جاتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کے پڑھنے یا قرآن کے سننے سے تو ان کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہی تھا، لیکن جب ان کے سامنے اللہ، لیکن لفظ اللہ کو ذکر کرنے والا انسان بھی ایسا ہی ہو کہ اس کا قلب بھی رچ بس چکا ہو، اللہ یعنی خدا کے رنگ میں رنگ گیا ہو۔ اولیاء اللہ، علماء کرام اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں میں، اپنی تلاوتوں میں اور اپنے سجدوں میں خوف و خشیت سے رویا کرتے تھے۔ صاحب روح المعانی اور در منصور کتاب تفسیر کی، اس میں سیدنا مولانا جلال الدین سیوطی نے خدا کے خوف سے بکا کہ یبکونا آیا گزشتہ اتوار کو، یبکونا کہ چہروں کے بل گر پڑتے تھے، وہ یبکونا روتے تھے، اور جیسے جیسے اللہ پاک کا نام لیا جاتا تھا یا قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کے اندر خشوع پیدا ہوتا تھا، وہ رونے لگتے تھے۔ تو بکا اور خداوند قدوس کی خشیت کے سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ بھائی آدمی اپنی غربت پر بھی روتا ہے، اپنی پریشانی پر بھی روتا ہے، لیکن خوف خدا سے اگر بندہ روئے
اسے اس کی اپنی دعاؤں میں رونا آ جائے یا رات کی تنہائیوں میں رونا آ جائے یا سجدوں میں رونا آ جائے تو کس قدر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، کس قدر بندے کا رونا خدا کو پسند ہے۔ تو ایک حدیث جس کی تخریج حکیم ترمذی نے کی ہے نضر ابن سعد سے، وہ فرماتے قال رسول اللہ لو ان عبدا بکا فی امت لانجى اللہ تلک الامت من النار ببکاء ذلک العبد۔ فرماتے اللہ پاک کے پیارے حبیب کسی جماعت میں، امت سے مراد کوئی جماعت، کسی گروہ میں ایک آدمی خدا کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کو اس بندے کی رونے کی وجہ سے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس لیے جماعت کی نماز، جماعت کی دعا، جماعت کا ذکر محبوب اور مفید ہے کہ کسی ایک بندے کو رونا آ جائے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے سب کی نجات کا سامان بن جائے گا۔ اور فرماتے فرقار وما من عمل الا له وزن وثواب الا الدمعة فانها تطفی بحورا من النار۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سرکار ہر عمل کا ایک وزن ہے، روزے کا ایک وزن ہے، نماز کا ایک وزن ہے، زکوٰۃ کا ایک وزن ہے، وزن سے مراد ثواب، نماز کا ایک ثواب ہے، روزے کا بھی ایک ثواب ہے، صدقے کا بھی ایک ثواب ہے۔ تو فرماتے سرکار وما من عمل، ایسا کوئی عمل نہیں جس کا وزن نہ ہو، جس کی قیمت نہ ہو، جس کا ثواب نہ ہو، لیکن خوف خدا سے بندے کے آنسوؤں کا وزن کتنا ہے۔ اللہ، جب بندہ خدا کے خوف سے، اس کی خشیت سے روتا ہے اور اس کے رونے سے جو ایک دو قطرہ اس اشکوں کا ٹپک کر اس کے رخسار یا اس کے لباس پر گرتا ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ تو فرماتے الا الدمعة فإنها تطفی بحورا من النار، لیکن بندے کے آنسوؤں کے قطرے کے وزن کا یہ عالم ہے کہ وہ گناہوں کے نہیں، دوزخ کے جو سمندر ہیں ان کو بجھا دے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایسے ہی عشق والے بندے، خوف خدا میں رونے والے بندے جب دوزخ کے اوپر ہی پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کی آگ کہے گی اے خدا کے بندو، نبی کے عاشقوں، خدا کے خوف سے رونے والوں، تم جلدی میرے اوپر سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خوف و خشیت یا عشق کی آگ ہماری آگ کو نہ بجھا دے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار فرماتے ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں جو خوف خدا سے روئی ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ والے کے جسم کو دوزخ پر حرام نہ کیا ہو۔ جو آنکھ خدا کے خوف سے روتی ہے اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ فَإِنْ فَادَتْ عَلَى خَدِّهِ لَمْ يَرْهَقْ وَجْهُ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ اور آخری الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ جب کوئی آنکھ بہہ پڑتی ہے، فادت مانے بہہ پڑنا، خوف خدا سے بہہ پڑتی ہے اور بہہ کے آنسو رخسار پر آ جائیں تو پھر اس جس چہرے پر خوف خدا سے آنسو آ جائیں کبھی بھی اس چہرے کو قطر تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس چہرے کو ذلت سے سامنا نہیں کرنے دے گا۔ فاروق اعظم کتنا روتے تھے، روایت میں آیا ہے کہ ان کے چہرے پر آنسو بہتے بہتے لکیریں پڑ گئی۔ اور بھی بہت سے بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ خشیت سے روتے تھے تو ان کے چہرے پہ لکیریں۔ ایک حدیث اور ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ یقول عینان لا تمسها النار عین بکت من خشیت اللہ تعالی وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے دو آنکھوں کو دوزخ نہیں چھوئے گی،
یا دو آنکھوں والوں کو دوزخ نہیں چھو سکتی ہے. ایک تو وہ آنکھ جو خداوند قدوس کے خوف سے روتی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جاگتی ہو. وہ علماء جو رات بھر مطالعہ کرتے ہیں کس طرح سے قوم کی بہرا روی، یہ بدعمالیاں دور ہوں، کس طرح سے قوم گمراہی سے بعد آئے، دین کی حفاظت کر رہے ہیں. عین باتت ترس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں جاگتی ہے. اس میں مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو دین کے محافظ ہیں، دین کی بقا کے لیے، دین کے احیا کے لیے جاگتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث، اس کو امام مسلم نے، امام نسائی نے اور بھی محدثین نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار ولا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ تعالی حتی یعود اللبن فی الضرع. اللہ اکبر. فرماتے سرکار وہ انسان دوزخ میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے جو خدا کے خوف سے روئے، جس طرح سے دودھ تھن میں واپس نہیں کیا جا سکتا. اسی آیت کو ہم نے گزشتہ اتوار کہا تھا کہ علماء نے فرمایا یہ آیت آیت علماء بھی کہی جاتی ہے. امام نسائی، امام مسلم نے ایک دوسرے طریقے سے، یعنی دوسری سند سے روایت کیا ہے. تو فرماتے ہیں ينبغي ان يكون ذلك حال العلماء، عام لوگوں کا یہ حال نہ ہو، لیکن علماء کو تو یہ حال ہونا ہی چاہیے، کیونکہ علماء قرآن سمجھتے ہیں، وہ قرآن کے معانی جانتے ہیں. ہم نے حرم میں بہت سے علماء کو دیکھا حرم میں کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور ساتھ میں، کیونکہ وہ قرآن سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. ابن جریر اور ابن منذر دوسرے اور محدثین عبد الاعلی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان من اوتیا من العلم ما لا یبکیہ لخلیق ان اوتیا من العلم ما لا ینفعہ. اللہ اکبر. علماء میں وہ عالم جنہیں خدا نے علم دیا ہے قرآن کا، حدیث کا، اور اب وہ خدا کے خوف سے نہ روئیں تو مناسب ہے کہ انہیں ایسا علم ملے گا جو انہیں کوئی نفع نہیں دے گا. لائق یہ کہ انہیں پھر وہ علم نفع نہیں دے سکتا ہے. اب عام کو رونا آئے نہ آئے، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، انہیں تو ان آیتوں کو پڑھ کر، ان آیتوں کی تلاوت پر رونا آنا ہی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے دل کی سختی سے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے دل کی قساوت سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ولا تجہر بصلاتک، اے پیارے حبیب اپنی نماز میں تلاوت بہت زور سے مت کرو. صلاۃ کا معنی دعا بھی آتا ہے یہاں، تو بعض علماء نے فرمایا یہاں بلا تجہر بصلاتک سے مراد ہے کہ دعا میں بہت تیز مت چلاؤ. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. یہ میں نے بارہا بتایا ہے کہ نماز میں تلاوت اور تکبیرات انتقالیہ، جو رکوع اور سجدے میں منتقل ہونے والی، آنے جانے والی تکبیرات انتقالیہ کہلاتی ہیں. تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد کی تکبیرات. تو اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ تکبیرات اور قرات امام کو بقدر ضرورت ہی کرنا چاہیے، یعنی اس میں جہر جو ہو، جہر یعنی آواز کی بلندی جو ہے وہ بقدر ضرورت ہو. بہت زیادہ بلند آواز سے بھی تلاوت اور تکبیرات ادا نہ کرے، یعنی اتنی زیادتی کہ جس کی ضرورت نہ ہو،
اور اتنی پست بھی نہ ہو کہ سب مقتدی نہ سن پائیں. اب جب صفیں بہت زیادہ ہوں تو اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ مکبرین، تکبیرات کے لیے کیا ہے؟ مکبرین. اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو بلا ضرورت مائک سے تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. وہ لوگ نصیحت حاصل کریں چونکہ تلاوت میں، قرات فی الصلاۃ میں جہر بقدر ضرورت ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب جہاں تراویحوں میں مائک استعمال کرتے ہیں، 2 صفحے ہیں، 3 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، اور رہا تکبیرات انتقالیہ کے لیے کہ تو اس کی ضرورت کو مکبر پورا کر رہے. اب یہ کہ جہاں مکبروں سے بھی ضرورت پوری نہ ہو، جہاں مکبرین سے بھی ضرورت پوری نہ ہو، وہاں پر تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال علماء، چونکہ بہت سے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، جدید علماء نے، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا فتویٰ تو عدم جواز پر تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم کہیں پھنس جاتے ہیں باہر تو ہم مکبر پیچھے کھڑا کرتے ہیں، اس کی میک لگا دیتے. میں نہیں لگاتا ہوں، تم لگا لو پیچھے اپنے، اور میں استعمال نہیں کرتا ہوں الحمدللہ. لیکن میں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کے تنکیر اور انکار میں شدت بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں خود، میرا ذاتی فعل یہ ہے کہ میں اسے استعمال نہیں کرتا ہوں. رہا نماز میں قرات کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا، تو یہ تو اب اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو جلسوں میں، میلادوں میں، عرسوں میں بڑے بڑے ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں، نہ غیروں کی پرواہ، نہ بیماروں کی پرواہ. آج اس دن ہمیں دیکھنے کیوں ملا؟ ایک مسجد میں 16 12 ہارن لگے ہوئے ہیں. انتظامیہ اتنے نااہل جس کا جواب نہیں، اور امام بھی 90% اتنے نااہل کہ وہ قرآن و حدیث کی رموز سے واقف نہیں. جب نماز میں ہی بقدر ضرورت، تو تقریر و بیان میں ضرورت سے زیادہ کیسے استعمال کرنا جائز ہو جائے گا؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ. اب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ہجرت سے پہلے نماز پڑھتے تھے تو قرآن کریم جواب بالجہر تلاوت کرتے تھے تو مشرکین قرآن کو برا کہتے تھے. وَمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو قرآن کو لایا، یعنی جبریل کو نہیں برا کہتے تھے. وَمَنْ أَنزَلَ عَلَيْهِ، اور جس پر اترا اسے برے، یعنی رسول اللہ کو بھی برا کہتے تھے، جبریل کو برا کہتے تھے، اور قرآن کو بھی برا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے پیارے حبیب، جب یہ مشرکین ہوا کریں تو قرآن کو بہت بلند آواز سے مت پڑھا کرو تاکہ وہ قرآن کو برا نہ کہیں. اور وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور قرات میں اتنی آہستگی بھی نہ کرو کہ جس سے کہ ساتھ والے سن نہ پائیں. ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ فاروق اعظم جو تھے وہ قرات بالجہری بڑی بلند آواز سے کرتے تھے، اور ابو صدیق جو تھے وہ پست آواز میں کرتے تھے. تو فاروق اعظم نے ابو صدیق سے عرض کی کہ آپ تھوڑا قرآن بلند آواز پڑھا کرو، تو ابو صدیق نے فرمایا آپ تھوڑا پست آواز پڑھا کرو. فاروق اعظم نے ابو صدیق سے عرض کی کہ آپ قرآن تھوڑا بلند آواز میں، اتنا آہستہ بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا بلند آواز پڑھا کرو. تو فاروق اعظم سے ابو صدیق نے فرمایا آپ ذرا آہستہ پڑھا کرو. فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں میں آپس میں بحث مباحثہ ہوا، رسول اللہ کے پاس آ گئے. جیسے رسول اللہ کے پاس دونوں حضرات حاضر ہوئے ہیں کہ فوراً جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل آئے اور آپ نے فوراً یہ آیت سنائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ
بہا وابتغی بین ذالک سبیلا، نہ بہت زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ آہستہ پڑھو، بلکہ بیچ کی آواز سے پڑھو۔ ابو صدیق سے رسول اللہ نے فرمایا تم اتنی آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، اپنے رب کو سناتا ہوں، میں تو اپنے رب کو سناتا ہوں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں۔ فاروق اعظم سے فرمایا تم اتنا زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی سرکار میں شیطان کو بھگاتا ہوں، سوتوں کو جگاتا ہوں، میں شیطان کو بھگاتا ہوں، سوتوں کو جگاتا ہوں، اس لیے زور سے پڑھتا ہوں۔ کیونکہ فاروق اعظم جو تھے تھوڑا سا مزاج، ابو صدیق اور فاروق اعظم دونوں کے مزاج میں وہاں رقت کا غلبہ تھا اور ادھر جلال کا غلبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابتغی بین ذالک سبیلا۔ یہاں پر ایک بات اور میں عرض کروں، ولا تجہر بصلاتک، یہ اس طرح کے جو واحد حاضر کے صیغے ہوتے ہیں اس میں خطاب بظاہر رسول اللہ کو ہے۔ تو کیا رسول اللہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ جو آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، غور کریے کہ اس آیت سے پہلے رسول اللہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا خطاب اگرچہ اس میں رسول اللہ کو ہے، لیکن اس طرح کے جملہ صیغوں میں جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے اس سے مراد امت ہوتی ہے۔ خطاب اگرچہ رسول اللہ کو ہے لیکن اس سے مراد کون ہے؟ آپ کے امتی، آپ کے غلام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنے حبیب کی امت کو تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ، قرآن کی تلاوت کا ادب، رکوع کا ادب، سجدوں کا ادب، معاشرت کا ادب، عبادت کا ادب، ہر چیز کا ادب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ اب یہ دوسری آیت جو ہے آج کی درس کی، وہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت اتنی عظیم المرتبت ہے، اتنی عظیم المرتبت یہ آیت ہے، اس آیت کو کہتے ہی ہیں آیت العزت، جیسے آیت الکرسی، آیت دین، ایسے یہ سورہ اسراء کی آخری آیت یا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت آیت عزت۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا عالم یہ تھا اس آیت کے بارے میں، اہل بیت بنو ہاشم میں یا اولاد عبد المطلب میں جب کوئی بچہ بولنا سیکھتا تھا تو اللہ پاک کے پیارے حبیب سب سے پہلے اسی آیت کی تعلیم فرماتے تھے اور 7 مرتبہ یہ آیت پڑھاتے تھے، اس میں اس بچے کو یہ آیت یاد ہو جاتی تھی۔ وَقَانَ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افصح الغلام من بنی عبد المطلب علمہ هذه الآیہ وَقَانَ يسمیہا آیت العزہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی عادت کریمہ تھی کہ عبد المطلب کی اولاد یا اہل بیت میں جب کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو اسی آیت کی تعلیم فرماتے تھے اور فرماتے تھے یہ آیت آیت عزت ہے، یہ آیت آیت عزت ہے۔ ایک حدیث کو سیدنا جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب در منصور میں نقل فرمایا ہے اسی آیت کی فضیلت میں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا اور میرا ہاتھ سرکار کے دست مبارک میں تھا۔ سرکار کی عادت کریمہ تھی اپنے غلاموں کو جیسے دوستوں کی طرح، خاص طور سے جو ابو ہریرہ تو اصحاب صفہ سے ہیں، نہ جن کا کوئی گھر نہ جن کا کوئی در، جو آ گیا کھا لیا، باقی قرآن پڑھا رہے ہیں۔ غریب صحابہ، مفلس صحابہ کو سرکار اس طرح سے نوازتے تھے، دوستوں کی طرح دیتے تھے، دل جوئی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے۔ ابو ہریرہ کرتے میں سرکار کے ساتھ چل رہا تھا اور میرا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں تھا، تو سرکار نے ایک شخص کو دیکھا جس کی عجیب حالت، غریبی کا شکار، کپڑے پھٹے ہوئے،
بیماروں کی طرح چل رہا ہے یا بیمار تھا لاگر. سرکار نے فرمایا یہ کیا حالت ہو میں دیکھ رہا ہوں تم. تو اس نے کہا حضور میں غریب بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں. غریبی اور بیماری دونوں جمع ہو جائیں تو بہت ستاتی ہیں. عرض کی حضور میں غریب بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں, اس لیے حالت. تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا تعلیم نہ کر دوں, میں تمہیں کوئی ایسی دعا نہ سکھا دوں جس سے غریبی بھی دور ہو بیماری بھی دور ہو. تو اس کے حضور اس سے بہتر کیا ہے. اب ہمیں دعا ایسی تعلیم فرمائے جس سے میری غربت بھی جاتی رہے اور میری بیماری بھی جاتی رہے. تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا قل, پڑھو, توکلت علی الحی الذی لا یموت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یاد کرو یہ دعا, توکلت علی الحی الذی لا یموت, میرا بھروسہ میرا توکل اس حی پر ہے جسے موت نہیں آنا. اس کے بعد یہ ہے اتنا جملہ جو ہم نے پہلے پڑھا, توکلت علی الحی الذی لا یموت, یہ حدیث کی دعا ہے. اس آیت کے ساتھ فرماتے میں نے اس کو یہ دعا تعلیم کی, اس کے بعد چلا گیا. اس کے کچھ دنوں بعد پھر وہ مجھے ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ صحت مند بھی ہے اور خوشحال بھی ہے. تو میں نے کہا آپ کیا حال ہے, دونوں چیزیں تمہاری اکثر بدل گئی. اس نے عرض کی حضور جو آپ نے دعا مجھے تعلیم فرمائی تھی اس دعا کو میں عمل میں لایا, اس کی برکت سے میری بیماری بھی جاتی رہی اور میری غریبی بھی جاتی رہی. وہ یہی دعا ہے. یہ آیت عزت سورہ اسراء کی یہ آخری آیت, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ. اب اس آیت کا میں مطلب بتاؤں, ذرا غور کریے. اللہ تعالیٰ کی دو طرح کے صفات کہلاتی ہیں, صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. سلبیہ کا مطلب اس سے نفی کرنا, جیسے اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ جاہل نہیں ہے, اللہ مکین نہیں, اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے, اللہ ذو زمان نہیں ہے, اللہ پاک زمانے میں نہیں ہے, اللہ پاک سوتا نہیں ہے, اللہ پاک کھاتا نہیں ہے. یہ صفات سلبیہ ہیں, نہیں ایسے نقائص یا ایسی باتوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا جن میں کسی نہ کسی طرح سے عیب یا کمزوری ہو. یہ سب چیزیں یا تو عیب رکھتی ہیں یا کمزوری رکھتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ عیب سے بھی پاک ہے کمزوری سے بھی پاک ہے. اور ایک ہوتی ہے صفات ثبوتیہ, یعنی جن کمالات اور خوبیوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا اور ثابت کرنا ضروری ہے, جیسے اللہ علیم, اللہ بصیر, اللہ مرید, اللہ قدیر, اللہ مقتدر, اللہ معز, اللہ مذل, اللہ مانع, اللہ نافع. اب میں ان 99 ناموں کا معنی انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان کروں گا. 99 ناموں کو کچھ معنی میں اس آیت میں بیان کروں گا, اور انشاءاللہ جب سورہ طٰہٰ کی تفسیر آئی تو کچھ معنی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے میں سورہ طٰہٰ میں بیان کروں گا, اور بالتفصیل خدا نے چاہا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو توفیق دے. جب سورہ حشر کی تفسیر کا نمبر آئے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی خوبی اور کمالات اور کیا کیا ان میں حقائق ہیں اور معارف ہیں, اس کو انشاءاللہ سورہ حشر 28ویں پارے کے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. بہرحال کچھ اس کی تفصیل تھوڑی سی میں انشاءاللہ اگلے اتوار کو, آج میں اس آیت کو تھوڑا سا پورا کر دوں. ذرا غور کریے. تو اس آیت میں 3 صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ صاحب اولاد نہیں ہے, اور کرنا وقل الحمدللہ, تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو صاحب اولاد نہیں.
ہم اس معبود کو پوچھتے ہیں نہ جس کے بیوی ہے نہ اولاد ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو پیدا کیا۔ آج دنیا میں اس امت کے علاوہ کوئی ایسی امت نہیں ہے جو اس انداز سے خدا کو مانتی ہو۔ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ چکے، یہودیوں میں بھی ایک گروپ ایسا جس نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، ساری اولاد مان لیا۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ قل پیارے حبیب تعریف کرو اس انداز سے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ولد اختیار نہیں کیا۔ دیکھیے اولاد اسی کے ہوگی جو صاحب جسم ہو، جس کا ہم جنس بھی ہو۔ خدا صاحب جسم ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جنس ہی نہیں ہے۔ جب جسم نہیں، جنس نہیں، وہ صفات جسمانیہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہود کا بھی رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور نصارہ کا بھی، اور ایک موجوس کا ایک گروپ تھا ان کا بھی رد کر دیا۔ دوسرا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تعالیٰ کے ملک و سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اس کی الوہیت میں، اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الْكُلَّ عَبِيدُهُ، سب کے سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ جبرائیل اس کے بندے، میکائیل اس کے بندے، اسرافیل اس کے بندے، آدم اس کے بندے، شیس اس کے بندے، نوح اس کے بندے، عیسیٰ اس کے بندے، عزیر اس کے بندے، سب پیغمبر فرشتے اس کے بندے، سب انسان اس کے بندے، تو اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ آقا کا شریک نہیں ہوتا ہے۔ اب تیسری صفت غور کریے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی ولی کمزوری کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اس نے ولی بنایا ہے، لیکن ولی اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کمزور ہے۔ دیکھیے ولی کے معنی دو آتے ہیں، ایک ولی کے معنی آتا ہے ناصر، مدد کرنا، اور ایک ولی کے معنی آتا ہے دوست۔ دنیا میں دوست بھی انسان اسی لیے بناتا ہے کہ ضرورت وقت پر میرے، اور انسان کی فطرت ہے وہ اپنے سے طاقتور یا اپنے سے بڑے یا اپنے سے اعلیٰ ہی سے دوستی کی فکر کرتا ہے، تعلقات بنانا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یہاں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے، اور دوسری آیت ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں فرما رہا ہے اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے، اور وہاں فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء یعنی ولی ہیں۔ تو غور کریے ذرا، من الذل، اللہ تعالی اپنے بندوں کو یا اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اپنا ولی یا اپنا دوست بناتا ہے، لیکن اس لیے نہیں بناتا ہے کہ وہ کمزور ہے، اسے بندوں کی ضرورت ہے، اپنی مدد کے لیے اس نے ولی نہیں بنائے ہیں۔ بس یہ کہ بندوں کو، کچھ بندوں کو دینے کے لیے اس نے اپنا دوست بنایا ہے، اپنے کمالات، اپنی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، بعض بندوں کو ولی بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ ان اولیاء کی، ان ولیوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ اس سے ہمارے وہ مقررین یا وہ جوہلا خطیب نصیحت حاصل کریں جو بعد ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ تم فلاں کے مرید ہو جاؤ یا تم ان کے دامن میں آ جاؤ پھر وہ تمہیں بخشوا لیں گے۔ خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں دھمک نہیں کسی کی چلتی،
اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا ولی الذل بنایا ہی نہیں ہے، یعنی کمزوری کی بنیاد پر اس نے ولی کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کبرہ تکبیرہ، اور اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، مطلب واز ہو، بیان ہو، تقریر ہو، گفتگو ہو، مومن کی کوئی مجلس ہو تو سب سے پہلے اس میں اس کے مالک جو اس کا خالق ہے اس کی بڑائی بیان کرے۔ اس لیے نماز ہم کیا شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بعد لوگوں نے فرمایا یہ تکبیر تحریمہ سے ثابت ہے، کبر امر کا صیغہ ہے، کبر ہو تکبیرہ، جب نماز شروع کرو تو اللہ اکبر کہو۔ اور اذان میں بھی جو اذان ہے، اعلان ہے، تو اس میں 6 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ کتنے مرتبہ ہے؟ پہلے 4 مرتبہ، پھر آخر میں 2 مرتبہ، تو 6 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ 6 مرتبہ اذان میں تکبیر کی مشروعیت کی علت اور حکمت علماء بیان فرماتے ہیں۔ الجہات و ستہ، جہتیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں، دایاں بایاں آگا پیچھا اور اوپر نیچے، تو 6 مرتبہ تکبیر، 6 مرتبہ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ ہر جگہ، ہر سمت، ہر جہت کبریائی اور عظمت کس کے لیے حاصل ہے؟ یہاں پر میں ایک بات اب اور عرض کروں، یہ بہت سے جو اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے ہیں، کوئی علم غیب پر اعتراض کرتا ہے، کوئی نبی کی شفاعت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی اللہ کے بندوں کی ولایت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی ادھر کی آیت اٹھا لیتا ہے، کوئی ادھر کی آیت اٹھا لیتا ہے، کوئی یہاں سے حدیث لے آتا ہے، کوئی وہاں سے حدیث لے آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہ جو اسکول کالجز کے لڑکے ہیں یہ بیچارے دھوکے میں جاتے گئے۔ ہمیشہ قرآن کی آیت ہو یا نبی کی حدیث ہو، کسی موضوع پر، علم غیب پر ہو یا نبی کی شفاعت پر ہو یا نبی کی حیات پر ہو یا اولیاء اللہ کی ولایت پر ہو، کوئی موضوع ہو، کوئی ٹاپک ہو، کسی ایک حدیث یا کسی ایک آیت کا مفہوم ہم متعین اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس موضوع، اس ٹاپک کی ساری آیتوں کو اکٹھا نہ کر لیا جائے۔ جیسے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جو اولیاء کا منکر ہے، وہ اس آیت کو پڑھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولی نہیں بنایا اپنا، اور جو اولیاء اللہ ان کے تصرفات کو مانتے ہیں وہ آیت پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی بناتا ہے، اور اس آیت سے ثابت ہے کہ ولی نہیں بناتا ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ من الذل، اللہ تعالیٰ ولی بناتا ہے، بے شک بناتا ہے، لیکن کمزوری کی بنیاد پہ نہیں بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، وہاں کوئی لچپچاہٹ نہیں ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ولی بنائے۔ جیسے موجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلانے میں کمزور ہے، اس لیے اس نے کچھ اپنے ولی بنائے ہیں، وہ کام چلا رہے ہیں۔ ہو رہا تھا یہاں پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کمزوری کی بنیاد پہ اس نے جبرائیل کو، اسرافیل کو، میکائیل کو ولی نہیں بنایا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے رزق کی حفاظت پر، رزق کی تعظیم، خاص طور سے روٹیاں جو ہم برباد کرتے ہیں شادی بیاہ میں۔ آج کل ہمارے لوگ نصیحت حاصل کریں، بڑے بڑے کھانے برباد کی جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس روٹی یا جس کھانے کی تم بے حرمتی کر رہے ہو یا جس کو بے جھجک تم برباد کر رہے ہو، غور کرو جو ایک لقمہ تم منہ میں لے جاتے ہو، وہ ایک لقمہ تمہارے منہ تک کب پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 360 خدمت گزار اس لقمے میں صنعت اور کام کرتے ہیں، تب وہ انسان کے منہ تک پہنچتا ہے۔ غور کریے ذرا،
ایک لقمہ جو انسان اپنے منہ میں لاتا ہے وہ روٹی کو یا چاول کا ہو، 360 خدا کی مخلوق، عظیم مخلوق، اس میں کون کون خدمت کا سب سے پہلا جو خدمت گزار ہے وہ اسرافیل ہیں، پھر اور فرشتے، پھر سورج، پھر چاند، پہلا سانے، پہلا کام کرنے والا اس میں اسرافیل ہیں، اور آخری جو ہے وہ خباز، روٹی پکانے والا، جس لقمے کو ہم نے پھینکا کہ نالی میں ڈال دیا، پہلا کام اس لقمے میں جس نے کیا وہ اسرافیل ہیں، اور آخری کرنے والا ہماری ماں یا ہمارے گھر کی خواتین جو بھی پکائے، بیچ میں اور 200 وہ 358 اور ہیں، تب ایک لقمہ انسان کے منہ میں پہنچتا ہے، اور کس طرح سے ہم کنٹلوں کھانا برباد کر کے ہم یا نالیوں کے یا گندی چیز جگہوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ولی بنائے ہیں، اولیاء بنائے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کام کرنے سے عاجز ہے، وہ کام کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں اور وہ کبر ہو تکبیرہ، اللہ اکبر۔ انسان کتنی ہی تلاوت کرے، کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنی ہی عبادت کرے، کتنے ہی مجاہدے کرے، وہ کبر ہو تکبیرہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے میرے بندو، رات رات بھر شب بیداری کرنے والوں، رات رات بھر سجدہ کرنے والوں، رات رات بھر تلاوت کرنے والوں، دن بھر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں، سن لو، تم کتنی ہی عبادت اور ریاضت کیوں نہ کر لو، لیکن اللہ کی ذات تمہارے سجدوں سے بڑی ہے، تمہاری حمد سے بڑی ہے، تمہارے رکوع سے بڑی ہے، تمہاری ریاضت سے بڑی ہے۔ پوری زندگی عبادت میں گزار دو، تمہاری پوری عبادت سے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ علامہ صابی فرماتے ہیں فیہ تنبیہ ان العبد وین بالغ فی التنزیہ والتمجید، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہوشیار کر رہا ہے اس آیت میں اس بات سے کہ انسان خدا کی کتنی پاکی بولے، کتنی تسبیح، کتنی تقدیس بیان کیوں نہ کرے، کتنی بزرگی بیان کیوں نہ کرے، واجتہد فی العبادت، اور کتنی عبادت میں وہ محنت کیوں نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی حمد کیوں نہ بیان کرے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی کمی کو تصور کرے۔ میں کتنی کروں لیکن اے اللہ تیری شان میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں، تیری شان میں سجدے نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ شان میرے آقا رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ پوری رات عبادت کرتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، اس کے بعد بھی عرض کرتے تھے یا ربنا ما عرفنا حق معرفتک ما بدنا حق عبادتک، اے مولا ہم کتنی عبادت کریں لیکن جیسی تیری عبادت کرنا چاہیے ویسی عبادت نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج یہ پوری ہوئی سورہ اسراء کی تفسیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔